اللہ اکبر. بلکہ سورہ مومنون کی آیت ہے، ڈر اپنے مقام پر سچ ہے، کیونکہ اللہ نے میدان قیامت میں دینے والوں اپنے آپ کو رحمان نہیں کہلوانا، رحیم نہیں کہلوانا، ستار غفار نہیں کہلوانا، رؤوف عطوف شفیق نہیں کہلوانا. سورہ مومنون پڑھو، آواز آئے گی لمن الملک اليوم، کس کی حکومت ہے آج؟ جواب بھی قرآن دے رہا ہے للہ الواحد القہار، اس واحد کی حکومت ہے جو قہار ہے. اس سے پیچھے طاہر ذکر ہے کہ سور پھونکا جائے گا، فصائق من فی السماوات ومن فی الارض، ساتوں آسمانوں والے بھی بے ہوش ہو کے مر جائیں گے، زمینوں والے بھی مر جائیں گے. اب ذرا میری مدد تو کرو، نہ آسمان والے بچے نہ زمین والے رہے. یہ آواز کون دے گا کہ کس کی حکومت ہے؟ جواب کون دے گا کہ اللہ قہار کی حکومت ہے؟ سر اٹھانا. غضنفر جملوں کا نہیں، حرفوں کا دامن ہوتا ہے مادی شاہ. میں دینے کے اس منبر سے لے کر نجف اشرف کے حوض علمیہ تک بھی دامن ہوں. وجہ اللہ منبر پہ ہے، ایک شخص کھڑا ہوا، مولا کچھ رہے گا تو نہیں؟ یہ آوازیں کہاں سے آئیں گی؟ جواب کون دے گا؟ بس چہرہ ذوالجلال پہ سرخی آئی، لسان اللہ کے لہجے کے تیور بدلے. میرے مولا نے فرمایا کچھ جب باقی نہیں بچے گا، حسنین کا نانا کھڑا ہوگا، عرش کا پایا پکڑ کے محمد سوال کرے گا لمن الملک اليوم، کس کی ہے آج حکومت؟ میں علی جواب دوں گا للہ الواحد القہار. اللہ جو 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 سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جیتے رہو. اچھا اب طاہر حضرت شاہ دیکھنا ہے زلزلے کو. علی والے کو زلزلے سے کوئی خوف نہ ہونا چاہیے، نہ ہے. ذات واجب کی قسم، یہ اغراق نہیں، تعلی نہیں. اور جو میری تقریباً ہر مجلس میں ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کوئی والی ریاست و غضنفر کو خوش آمد کرنا نہیں آتی. میں مومنین کی خوش آمد نہیں کر رہا، جو ایمان کا حق ہے وہ بتا رہا ہوں. ہاں سر اٹھانا. اذا زلزلت، زلزلے میں لائی جائے گی. اور پھر آگے زلزالہ، یہ تاکید عقید ہے. اب دیکھیں میں نے دونوں ہاتھ اس میز میں ڈالے، ایک اس کونے میں ایک اس کونے میں، اور زور زور سے اسے جھنجھوڑا. یہ ہے زلزال. میرے مالک مجھے پتا نہیں کہ میرے سامنے کون کیا ہے، میں نے تو تیرے ولی اعظم کا حق پہنچانے کی کوشش کرنی ہے. تو جو کہہ رہا ہے کہ زمین زلزال کی حالت میں لائی جائے گی، زلزال کے لیے 2 ہاتھ چاہیے، تیرا تو ایک بھی نہیں. اللہ اکبر. چلے تو نہیں گئے میرے سامنے؟ کیوں اکمل شاہ؟ اس کا تو ایک ہاتھ نہیں، 2 ہاتھوں سے زلزلہ. سر اٹھانا. بس وہ مزلزل بتا کے میں پھر اگلے جملوں کی طرف بڑھتا ہوں، آخری بندے تک. برآمدے والا تم بھی ہم سفر رہنا. مدینے میں زلزلہ آ گیا، اور جیسے کل آیا اس سے بھی بڑا تھا. ارتجت، جو لفظ میں نے پڑھے، ارتجت المدینۃ بأہلہا، پورا مدینہ مکانوں سمیت، انسانوں سمیت، حیوانوں سمیت کٹی ہوئی پتنگ کی طرح دوڑ رہا تھا. لوگ ڈر کے مارے باہر دوڑے. کوئی کلمہ، کوئی استغفار، کوئی گناہوں کی معافی. کبریائی کا بدن بڑے اطمینان سے حرم سرا سے باہر نکلا. اللہ اکبر. ابو تراب بڑے سکون سے زمین پہ بیٹھا. مولا نے 3 دفعہ ہاتھ مارے زمین پہ، اس کو نہیں، مالا کے.
اس کو نہیں مالک ہے، اس کو نہیں مالک ہے. رک جا، کیا ہو گیا ہے تجھے؟ اللہ جو یہ پچھلا مالا نعرے میں شریک نہیں ہوا، مجھ سے بھائی کاٹے یا نعرے سے؟ ہیں؟ اب بادشاہ 3 دفعہ میرے مولا نے کہا اس کو نہیں، ساکن ہو جا، مالک ہے، ہو کیا گیا ہے تجھے؟ رک گئی. پورا مدینہ، کوئی مولا کے ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی پاؤں. شکر تو لگا یاری، شکر تو لگا یا علی، شکرن لگا یا علی. یا علی تیرا احسان، یا علی تیرا شکریہ، تو نے بڑی مصیبت سے نجات دے دی. سر اٹھاؤ، ممبر سے کہہ رہا ہوں. مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر بھی موجود تھے. انہوں نے کہا لوگو تمہیں ایک مسئلے سے نجات ملی، میرے 2 مسئلے حل ہوئے. وہ کیسے؟ کہا تمہیں صرف زلزلے سے نجات ملی، مجھے زلزلے سے بھی ملی. میں ڈھونڈ رہا تھا وہ الانسان ہے کون جو زمین سے سوال کرے گا، آج وہ الانسان مل گیا. ضمیر شاہ تیرا مالا ٹھیک ہے جیو. ہاں تو اب پتہ چل گیا وہ الانسان علی ہے. اللہ نے اسے صرف انسان نہیں کہا، الانسان. وہی فرق جو کتاب اور الکتاب میں ہے، چونکہ پیکر ظاہر میں انسان والا ہے. اور ہاں طاہر یہ ان کو بتا نہ دوں آج میں، چونکہ علی والے ہی بیٹھے ہیں، انہی کی امانت ہے، انہی کا حق ہے، اور حقدار تک ہی پہنچنا چاہیے. یہ ہم گستاخی کرتے ہیں انہیں کہہ کر کہ وہ انسانی شکل میں آئے. اس کا مطلب یہ ہوا انسانی شکل پہلے تھی. میں کہہ گیا پتہ نہیں کس کے سر سے گزر گیا کس. اس کا مطلب ہے شکل انسانی پہلے ہے، یہ بعد میں ہے. سر اٹھا. جب تیرے میرے ابا آدم کو خلق کیا نا اللہ نے، روح پھونکی، آدم کی نظر عرش کی جانب گئی. فرا خمسۃ اشباہ، 5 پرچھائیاں نظر آئیں. آدم نے سوال کیا، الہی حل خلقت بشرا من طین قبلی، پالنے والے کیا تو نے مجھ سے پہلے مٹی سے بشر خلق کیے ہیں؟ قال لا، اللہ نے کہا نہیں. جو بگاڑ دینے آئے ہیں طاہر کو ان سے نہیں، جو علم کے جوہر چننے آئے ہیں. سر بھی اٹھائیں، میری آنکھوں میں آنکھیں بھی رکھیں، اور جملہ وصول بھی کریں. مجھ سے پہلے بھی خاک سے کوئی بشر بنائے تو نے؟ اللہ نے کہا نہیں. من ہؤلاء الذین علی صورتی، پھر یہ کون ہیں جو میری صورت پہ ہیں؟ اللہ نے کہا آدم پہلے جملہ درست کر، یہ تیری صورت پہ نہیں، تو ان کی صورت پہ ہے. یہ الگ آواز دے گا یہ؟ اچھا. گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی نا میرے دوستوں؟ یہ تیری صورت پہ نہیں، تو ان کی صورت پہ. ان کا یہ پیکر میں نے بنانا تھا تو تجھے ان کی صورت پہ خلق کیا. ہاں. تو اس وجہ سے چونکہ ظاہری پیکر تو ہے نہ کوئی، ورنہ حقیقت مادشاہ یہ ہے کہ جب یہ کبریائی کی گہرائی سے صادر ہوئے ہیں تب تو نہ عالم صورت تھا، نہ عالم نفوس تھا، نہ عالم ارواح تھا. اب میں طاہر سوچ میں ہوں، جملہ میری پسلیوں میں ٹھوکر بھی مار رہا ہے، اور سوچ یہ رہا ہوں کہ چھپا لوں یا بول دوں. اب دیکھیں میں نے یہ کہا ہے نا کہ کبریائی کی گہرائی سے،
واہ 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 واہ. جس شے کی گہرائی سے کوئی شے نکلے اس میں اس شے کا اثر ضرور ہوتا ہے. اب میرے سینے میں 4 حرف علم کے ہیں، میری گہرائی سے علم نکل رہا ہے یا جہالت؟ بولو. شاعر کی گہرائی سے شعر نکلیں گے یا نثر؟ ادیب کی گہرائی سے ادب نکلے گا یا بے ادبی؟ تو اب ذرا سوچو کہ بریائی کی گہرائی سے کیا نکلے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہاں ہاں. اور اللہ نے چونکہ پہلے ایک حقیقت بنائی تھی خدا نے، ان الواحد لا یصدر عنہ الا الواحد، یہ علماء الہیات کا متفق علیہ فیصلہ ہے شاہ جی کہ واحد ہوتا ہی وہ ہے جس سے واحد شے صادر ہو. تو اس نے بھی واحد کو صادر کیا. پھر اسے نگاہ بے نگاہی سے اس نے دیکھا. بدن تو ہے نہیں اللہ کا، اس لیے میں نے کہا نگاہ بے نگاہی سے، نظر بے بصری سے، بصر بے نظری سے، بے کیف و زوال نظروں سے. کہیں کوئی نقص نظر نہ آیا، کوئی کمی، کوئی کجی دکھائی نہ دی. کہا تو بالکل تعریف کے لائق ہے، بس تو محمد ہے. ہائے 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 ہائے. اللہ، سمجھ میں آ رہی میری بات یا نہیں؟ اچھا طاہر خریدار ہیں بہرحال، تو میں اب جملہ دیے بغیر نہیں رہ سکتا. محمد معنی کیا ہے اس کے؟ بہت زیادہ حمد کیا ہوا، جس کی بہت زیادہ حمد کی جائے. کس نے کہا یہ؟ واہ واہ. میں نے؟ تم نے؟ اللہ نے. 5 وقت ٹکرے مار کے بڑا اتراتا ہے میں بڑا نمازی ہوں. ہیں تو کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین. تجھے مولوی نے وہ خدا دیا جس کی حمد بشر کرے، میں تجھے وہ رسول دینے لگا ہوں جس کی حمد خدا کرے. چلے تو نہیں گئے میرے سامنے؟ اچھا اب اس کا کتنا بڑا مقام. جملہ جو میں نے کہنا ہے نا وہ ابھی آگے ہے، اب کہنے لگا ہوں. کیا مقام ہوگا اس کا جس کی حمد خدا کرے. ذرا تصور کرو تم مصلی پہ کھڑے ہو. اچھا ہم چونکہ جہات والے انسان ہیں بادشاہ، ہر مخلوق ذی جہت ہے، اس لیے ہم کسی وقت کچھ ہوتے ہیں کسی وقت کچھ. جب ہم سن رہے ہیں بول نہیں رہے، اب میں بول رہا ہوں سن نہیں رہا، جہتیں ہیں نا. ہاں لیکن اللہ کے ہاں ایسا نہیں. جس لمحے اللہ غفار ہے اسی لمحے قہار ہے. ہاں یہ نہیں کہ کبھی غفار کبھی قہار، پھر وہ مخلوق ہو جائے گا اللہ نہیں رہے گا. ہاں اس کے ہاں صفات میں انقطاع نہیں، یعنی منقطع نہیں ہوتی. اب اللہ نے اپنے حبیب کی حمد شروع کی. علماء زمانہ کو بلا لو، غضنفر سے بحث کر رہے، ثابت تو کر کے دکھائیں. آنکھ جھپکنے کا کروڑواں حصہ بھی وہ حمد منقطع نہیں کرے گا، ہر وقت حمد کرے گا اپنے حبیب کی. اب تو میں ہم کھڑے ہیں مصلی پہ، ہم حمد کر رہے ہیں اس کی، اسی لمحے وہ کر رہا ہے اس کی. اب خدا کرے سوچ کے بیمار یہاں موجود رہوں، سارے اللہ کرے ماننے والے ہوں. جس اس بندے کی ماں کے دودھ میں تاثیر ہے علی کو بے سوچ ماننا، وہ ذرا سر اٹھائیں. اب کتنا بڑا مقام ہے اس ذات کا، کتنا ذی وقار ہے، کتنا معظم ہے، کتنا مبجل ہے، کتنا عرفہ ہے، کتنا اعلیٰ ہے کہ جب خدائی اس کی حمد کرے، اس کا ذکر کرے، وہ اس کا ذکر کرتا ہے. اور یہی کہہ رہا ہے ذکر علی العبادہ.
میرے بھائی خون تو پرسوں بنا ہے، علی کی محمد سے حقیقت ملتی ہے۔ خون تو تب وہ بنا کے آئے جب دنیا میں اترے، جب اس کی تنہائی میں تھے، وحدت کی خلوت میں تھے، تب تو بدن تک نہیں تھا، خون کہاں سے آیا؟ جو ہاں ان کی حقیقت ایک ہے، جلال ایک ہے، جمال ایک ہے، کمال ایک ہے، علم ایک ہے، حلم ایک ہے، ذات ایک ہے، صفات ایک ہے، خصائل ایک ہے، شمائل ایک ہے، ظاہر ایک ہے، باطن ایک ہے، جز ایک ہے، کل ایک ہے۔ تو اب سوچ لینا، ہم نماز میں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، وہ اسی وقت اپنے حبیب کا کر رہا ہے، اور وہی ذکر والا کہہ رہا ہے علی کا ذکر عبادت ہے۔ اب یہ بیٹھ کے تنہائی میں سوچ لینا کہ جس کا ذکر عبادت ہے محمد کی زبانی، وہ تیری نماز میں آ سکتا ہے یا نہیں؟ تھک گیا تو کافی ہے۔ اچھا بات بولی تو نہیں نا؟ وہ الانسان علی ہے، اور الانسان بھی ظاہری پیکر کی بنیاد پر، لیکن فرق رکھا، ہمیں انسان کہا، اسے الانسان کہا۔ کتاب جتنی معزز کیوں نہ ہو، الکتاب کی برابری تو نہیں نہ کر سکتے دینے والوں۔ تو الانسان، اور اس وقت زمین اس سے خبر، اصل میں پتہ کیا، زلزلے میں بھی علی لائے گا، صاف ظاہر ہے۔ دو ہاتھوں سے زلزال کی کیفیت پیدا کی جاتی ہے بادشاہ، اور وہ ہاتھ نہیں رکھتا۔ اب یہ میں نے تم پہ چھوڑ دیا جو کھڑے ہوئے ہو، یا تو ہاتھوں والا خدا بنا لو، یا خدا کے ہاتھ تلاش کر لو، اور جب کوئی نہ ملے تو پھر ید اللہ کو ید اللہ مان لینا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے، ایک ہاتھ انتہائی مغرب میں ڈالے گا، ایک انتہائی مشرق میں ڈالے گا، اور جھنجھوڑے گا، اور اس وقت جب زمین کانپے گی، ید اللہ کی گرفت ہے۔ وہ ایک کمزور آدمی کا طاقتور ہاتھ پکڑ لیتے اس کا جسم لرزا جاتا ہے، اور جسے ید اللہ پکڑے، العظمت للہ۔ سمجھ میں آ رہی میری بات چلی؟ ہاں، کانپنے لگے گی تو اس وقت علی کہے گا مالا وہ کیا ہو گیا ہے تجھے، کانپ کیوں رہی ہو؟ یومئذ تحدث اخبارا، اس وقت اپنی خبریں بیان کر دے گی خیبر شکر کے سامنے۔ بھاگ پڑیں گے لوگ اپنے قبروں سے، یصدرو، اصدار کی حالت میں، کیوں؟ لیروا اعمالہم، تاکہ اپنے اعمال اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ بتاؤں گا کسی کو نہیں، پکا وعدہ۔ تھک گئے ہو؟ اچھا سوچ میں جب پڑھتے ہو نا پھر مجھے کئی کئی پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہاں میں چند منٹ میرا ساتھ دیں، جو آخری جملے ہیں نا سورہ زلزال کے، انہی کی تعبیل دکھنی ہے اور دکھانی ہے، اور پھر میں تمہاری دعاؤں کے ساتھ میں سفر کروں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ریت کے ذرے کے برابر بھی، جس کے عمل میں خیر ہے، جس نے عمل خیر کیا ہے وہ اسے دیکھے گا۔ اب اللہ نے شاہ جی عمل کی بات طاہر نہیں کی، عمل خیر کی بات کی ہے۔ عمل میں اور عمل خیر میں فرق ہے، عمل میں اور عمل صالح میں فرق ہے۔ مجھے نہیں پتا کون حیران ہے، کون پریشان ہے، کون آمادہ ہے حقیقتوں کے جوہر سمیٹنے پر۔ پہلے تو خیر تلاش کرو نا۔ میں دشا اس وقت عالم ارواح میں تھا جب سورہ زلزال اتری، تو میری روح یہی سوچتی رہی، کبھی میری روح سوچتی تھی نماز خیر ہوگی،
वाह 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 کبھی میری روح سوچتی روزہ خیر ہوگا، حج خیر ہوگی۔ 23 سال عالم ارواح سے میری روح دیکھتی رہی محمد مصطفیٰ کی تبلیغ کو، اذانیں بھی ہوتی رہی، نمازیں بھی ہوتے رہے، روزے بھی ہوتے رہے، اعمال بھی ہوتے رہے۔ حجت الوداع سے فارغ ہو کے تیرا رسول ایک دک و دک صحرا سے گزر رہا تھا، قافلے 60,000 بندے رسول نے ودا کر کے روانہ کر دیے، 1 میل سے لے کر 7 میل تک لوگ جا چکے تھے۔ پھر رسول نے کہا یا بلال قم واذن، بلال اٹھ اذان دے۔ वाह 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 نہیں، اب یہ ہوتا ہے ایمان۔ نہیں اب طاہر کوئی بلال میں اظہر شاہ سرخاب کا پر لگا ہوا ہے کہ ہم اس کا احترام کرتے ہیں؟ اس کی معرفت کا احترام ہے۔ رسول نے کہا اٹھ اذان دے، کھڑا ہو گیا۔ یہ نہیں پوچھا بلال نے سرکار نماز کا تو ٹائم ہی نہیں، نماز کا تو وقت ہی نہیں ہے، آپ اذان کیوں دلوا رہے ہیں؟ اور جاؤ تاریخ عالم کو غضنفر کا چیلنج، ثابت کرو کہ کوئی نماز کا وقت تھا؟ نہیں تھا، اذان دے۔ اور آج اذان میں ایک نیا جملہ بھی شامل کر۔ वाह वाह کون سا؟ حی علی خیر العمل۔ طاہر انہیں سمجھا دے، یہ بے مزہ نعرہ لگانا چھوڑ دیں، نہ لگائیں۔ वाह वाह ہاں کیا کہا رسول نے، کیا شامل کر؟ حی علی خیر العمل، آؤ اس عمل کی طرف جو خیر ہے۔ اب میں نے کرسی کیوں چھوڑی؟ تم نے نہیں چھڑوائی۔ ایک تو اندر کی تفیش مجھے بیٹھنے دے رہی تھی، اور دوسرے مجھے آنا پڑا تو میں وہیں چلا بھی آؤں گا، ورنہ حلال زادوں کی طرح سننا اور حلالیوں کی طرح فیصلہ کرنا۔ اب لوگ 1,30,000 بندہ، میری تحقیق 70,000 بندہ مدینے سے رسول کے ساتھ تھا، 60,000 مختلف شہروں سے، جنہیں بلال کی اذان نے واپس بلایا۔ اب پوری جائیداد بھی دوں گا مفت میں بلا تنخواہ، باقی زندگی غلامی بھی کروں گا، کہ جب لوگ واپس آئے کیا رسول نے نماز پڑھائی؟ جب واپس آئے کیا روزہ بتایا؟ کیا حج بتایا؟ یا من گن کا مولا بتایا؟ اگر نماز بتائی ہوتی تو عمل خیر نماز تھی۔ نماز عمل ہے، عمل خیر نہیں۔ عمل خیر ہوتا تو 72 فرقے نماز پڑھ کے جہنم کیوں جاتے؟ بولے پڑھ رہی ہیں میری باتیں؟ تو بتایا من کن تو مولا، ٹھیک ہے نا؟ تو خیر علی ولی اللہ۔ اب اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس کے عمل میں ذرہ بھر بھی خیر ہے۔ جیو میں تمہیں کہتا ہوں واہ بخدا صمیم قلب سے، دل کی گہرائی سے کہتا ہوں، سچی دل سے، یقیناً پہنچ گئے ہو، جس کے ذرہ بھر بھی خیر ہوگی یرا، وہ دیکھے گا، یعنی جس کے عمل میں ذرہ بھر بھی ولایت ہوگی۔ اللہ جو ہے اسے وہ ولایت نظر آئے گی دینے والوں۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، خیر کی ضد میں دشا شر، اب ولایت ہو گئی خیر،
اب ظاہر پتہ نہیں میرے سامنے کون کیا بیٹھا ہے. قرآن کہہ رہا ہے, ادھر رسول کا فرمان کہہ رہا ہے. خیر علی کی ولایت. اسی لیے تو تم نے تجربہ نہیں کیا کہ کوئی باہر کا عالم پڑھنے ہوئے آیا ہوا ہے یا ویسے آپ کے شہر میں اور کسی مومن کا انتقال ہو گیا تو کبھی مولوی صاحب نے, بڑے سے بڑے عالم نے تم سے کہا گواہ پیش کرو یہ نماز پڑھتا تھا کہ یہ نہیں, شاہد لاؤ روزہ دار تھا یا نہیں, گواہی لاؤ اعمال بجا لاتا تھا یا نہیں؟ نہیں. مولوی صاحب کھڑے ہو گئے آگے اور کہنا شروع کر دیا اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا. پالنے والے ہم اس مرنے والے سے سوائے خیر کے کچھ نہیں جانتے. اب ذرا پوچھو نا, تجھے پتا ہے یہ نمازی تھا یا نہیں, گناہگار تھا, بدکار تھا, نیکوکار تھا, کیسا تھا, صالح تھا, فاسق تھا؟ تو عالم یہی جواب دے گا مجھے اس کی نماز اور روزوں سے کیا لینا دینا. تم نے یہی نہیں کہا کہ مومن تھا, جب علی کی ولایت پہ مرا ہے تو خیر چونکہ ولایت ہے میں نے گواہی دے دی. برآمدے والا چلے تو نہیں گئے, جاؤ پیچھے جو بیٹھے ہو. اچھا نہیں, میں چونکہ ذرا شک کی مزاج واقع ہوا ہوں, میرے اطمینان کے لیے بتاؤ خیر کیا ہے؟ علی کی شادباش, جیتے رہو. کیا ہے خیر؟ علی کی ولایت. اور خیر کی ضد شر. اب بھی سمجھ میں بھئی کعبہ دل میں علی بھی رہتا ہو اور پھر وہاں جہالت ہو, یہ غضن فرمانے کو یہ تیار نہیں. ہاں یہ اور بات ہے کہ کعبہ دل میں علی بھی اور شک کے بت ہوں, پھر بات پلے نہیں پڑے گی. ورنہ تو ماں کی جھولی سے مومن صاحب عرفان ہوتا ہے. میں نے طاہر خدا کی قسم بڑے بڑوں سے میں نے سوال کیا ہے, بڑے بڑوں سے, اور میں تفصیل تو میں کیا بتاؤں. میں نے کہا جی فقہ یہ کہتی ہے, مسئلہ ہے بے شک کسی عالم سے پوچھ لینا, کہ اذان کے بعد آپ کے اختیار میں ہے فوراً آ جائیں یا کچھ ٹھہر کے آئیں. اذان اعلان کے لیے ہے, بے شک آپ آرام سے اٹھیں, کوئی چھوٹا موٹا کام بھی کر لیں, پھر وضو کریں, تیار ہو کے مسجد میں آ جائیں. لیکن جب اقامت ہو جاتی ہے تو پھر بیٹھے رہنا حرام ہے, جماعت پر بھی پیش نماز پر بھی, کیونکہ جملہ آ گیا قد قامت الصلاۃ, اب بیٹھنا حرام ہے. تو میں نے کہا جی میں تھوڑے علم والا بندہ ہوں, مجھے یہ بتائیں مومن کے گھر بچہ پیدا ہوا, آپ کو انہوں نے بلایا جی اذان اقامت کہنی ہے, آپ نے بچے کے اس کان میں اذان دے دی, اس میں اقامت دے دی. اب پتہ نہیں یار جنگل میں خطاب کر رہا ہوں میں یا آبادی میں ہیں. ادھر آپ کی فقہ یہ کہتی ہے کہ اقامت کے بعد فوراً نماز پڑھو, بیٹھنا حرام ہے. اب یہ بچہ کب نماز پڑھے گا؟ مولانا کہتے جی 13 سال کی عمر کے بعد. خیر سے مولانا خود نابینا ہے, انہیں ککھ نظر نہیں آ رہا, ورنہ جو ہی اس نے اقامت دی بچے کی نماز شروع ہو گئی, مولوی کو نظر نہیں آ رہی. اللہ اللہ سمجھ گئے دوستو, بچے کی نماز شروع ہے اور وہ نماز یہی ہے علی کی ولایت. اور اسی کے بارے میں مادی شاہ سورہ معارج میں اشارہ ہے والذین هم علی صلاتهم دائمون. وہ لوگ جنت میں معزز اور مکرم ہوں گے, اللہ کہتا ہے, جو ایک نماز پر دائم ہے. صلواتہم نہیں کہا, صلاتہم, ایک نماز, اور دائم یعنی ہر وقت نماز میں ہے. تھک گئے ہو تو یار میں چھوڑ دوں, جبرن سنانے کی غضن فرق آتا تو نہیں.
شریعت کہتی ہے 5 نمازیں ہیں، 5 نمازوں کا ٹائم ملا کے گھنٹہ بھی بنا لو تو باقی 23 گھنٹے تو ہم نماز نہیں پڑھتے۔ قرآن کہتا ہے دائمون، ہر وقت ایک نماز میں ہے۔ جاگ رہے ہو تو نمازی، سو رہے ہو تو نمازی، بول رہے ہو تو نمازی، چپ بیٹھے ہو نمازی، چل پڑے ہو نمازی، ٹھوکر لگی نمازی، سنبھلے تو نمازی، نماز پڑھ رہے ہو تو نمازی، نہیں پڑھ رہے ہو تو نمازی۔ میں اس وقت مجلس پڑھ رہا ہوں نمازی، تم سن رہے ہو نمازی۔ اور میں نے جب کتب اہل بیت کی برگردانی کی، تفاسیر اہل بیت کو دیکھا کہ تلاش تو کرو وہ کون سی نماز ہے جو ہر وقت بندے کو نمازی بنائے رکھتی ہے، جواب ملا ہے ولایت امیر المومنین۔ جو میں ظاہر میں سمیٹنے لگا ہوں، تم بھی راضی رہنا، مومنین بھی راضی رہیں، لیکن یہاں مضبوط گرہ کی طرح پلے باندھ لو میری بات۔ علی کی ولایت خیر، خیر کی ضد جہاں ولایت ہوگی، جس صورت میں ہوگی، خیر ہوگی۔ سمجھ میں آ رہی بھائی جان؟ اچھا نا، ایک فکرہ شاہ جی انتظار بیٹے، ایک فکرہ عام طور پر ہمارے پنجابی کے معاشرے میں بولا جاتا ہے، لیکن پتہ بڑے بڑے عالموں کو بھی نہیں کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ ستے خیراں، بول کیوں بادشاہ اکمل شاہ بول جانا، ستے خیراں، یہ 7 خیر کیا مطلب؟ مشرق، مغرب، شمال، جنوب 4، اوپر 5، نیچے 7واں بندہ خود۔ اللہ اکبر! پتہ نہیں میرے سامنے یار کون کیا ہے۔ ہاں یعنی ایسی کیفیت، دائیں بائیں اوپر نیچے شرق غرب شمال جنوب ہر طرف خیر ہی خیر۔ یعنی اگر علی کی ولایت دل میں لے کے چل رہا ہے، سید ہے یا میراثی ہے ذات کا، خیر میں جا رہا ہے۔ بلکہ میں تو اس سے بھی آگے ایک لفظ بولنا چاہتا تھا جو میں ممبر کے تقاضوں کی وجہ سے نہیں بول سکا، وہ معاشرے میں جتنا گھٹیا کیوں نہیں، ستے خیراں۔ بلے بڑی آواز نہیں، اور یہی ہوگا میدان قیامت میں دینے والا کچھ لوگ آئیں گے، فرشتے ان کو بڑی غصے والی نظر سے دیکھیں گے۔ اللہ پوچھے گا اے کیا دیکھ رہے ہو والے والے، اس کے ہاتھ میں نامہ عمل خالی ہے، نہ کوئی نماز لکھی ہے، نہ روزہ، نہ کچھ عمل۔ اللہ کہے گا تجھے کیا خبر، اس کی ستے خیراں۔ جو بس اگر ولایت ہے جس شکل میں ہے جتنی ہے خیر ہے، اور ولایت نہیں تو پھر جیسا عمل ہے شر ہے۔ بیٹھے ہو یا چلے گئے ہو؟ ہاں وہ شر ہو جائے گا۔ بالکل ایسے ہی ایک دیگ پانی کی بھری پڑی ہو، بس سمجھ گئی میرے کو، پانی اگر شاید طاہر بھی ہے، طاہر مطہر بھی ہے، یعنی پاک بھی ہے اور ناپاک کو پاک کرتا بھی ہے، اور اس میں ایک قطرہ نجاست چلی جائے تو ناپاک ہو جاتا ہے۔ اچھا چلو دیگ خالی پڑی تھی، اس میں ایک بوند چلی گئی، اب وہ آپ نے بوند نہیں نکالی نجاست والی، اوپر پانی سے بھر دی، فتویٰ دیجئے پانی پاک کے نہ پاک؟ اچھا اگر پانی کی بجائے اس میں دودھ ڈال دیا جائے،
وہ بھی ناپاک. ار کے گلاب ڈال دیا جائے, تمہارا حق ہے, تم مجھے کہو گے غضنفر کیا ہمارا دماغ چاٹ رہا ہے, کوثر بھی ڈال دے تو ناپاک ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ ظرف ناپاک ہے. جب تک ظرف پاک نہ ہو. دودھ باہر طاہر تھا, ناپاک ظرف میں آ کے نجس ہو گیا. پانی باہر طاہر بھی تھا, مطہر بھی تھا, ناپاک ظرف میں آ کر نجس ہو گیا. نماز طاہر تھی, عمل تھا, پاک تھا, لیکن جب اس ظرف سے نکلی جس میں بغض علی کی نجاست گناہوں میں بدل گئی. جو دل بولا ہر ایک میزان میں تولا. سلیمان ناطق قرآن علی حق دا ولی نعرہ درود پڑھ لو مل کر بآواز بلند. کچھ لطف آیا ہے یا وقت ضائع ہوا ہے؟ خوش رہو, آباد رہو. مولا آپ سب کی عبادت قبول فرمائیں. بس زیادہ پڑھ لیا ہے, تھوڑا سا اور پڑھنا ہے. اب تک جو پڑھا وہ آپ کے لیے تھا. اب جو دو جملے کہنے ہیں وہ دو اور عزاداروں کے لیے. ایک تم میں ہے کہیں, اللہ اکبر. میں نشاندہی تو نہیں کر سکتا کہ کہاں بیٹھا ہے, پتہ نہیں کس کے دائیں ہے کس کے بائیں ہے موجود. نشانی یہ ہے تم پانی رو رہے ہو, وہ لہو رو رہا ہے. اور ایک پردے میں کہیں. اللہ اکبر. بلکہ میں جانتا ہوں آزادار کا دل نرم نازک ہوتا ہے, ٹھیس لگتی ہے. یہ میں نے ہاتھ جوڑ رکھے ہیں, سارے دیکھ لو. تمہارے مذہب کا چھوٹا سا وکیل ہوں, حقیر سا خادم ہوں مذہب اہل بیت کا. چوٹ لگے تو للہ سجاد کے صدقے معاف کر دینا. کہنا میں یوں چاہتا تھا کہ ایک وہ ہے جس کی آنکھوں سے لہو برس رہا ہے, اور ایک وہ ہے جس کے بدن سے لہو رس رہا ہے. اللہ اکبر. العظمت للہ. بس توجہ تمہاری چاہیے تھی, وہ ہو گئی. دو فکرے میں جانے لگا ہوں. پڑھنے والے عموماً یہ کہتے ہیں کہ 10ویں کا دن بڑا سخت تھا. ایمان ہے میرا, اقرار ہے, یقیناً قیامت سے بڑا دن تھا. لیکن دینے والوں 10ویں کے دن وقفے وقفے سے لاشیں آئیں, ایک ایک کر کے لاش آئی. سیدانیاں وقفے وقفے سے روئیں. میری نظر میں 11 محرم کا دن 10 سے کہیں بڑا ہے, کیونکہ جب مقتل میں سیدانیاں آئی ہیں 72 لاشیں سامنے تھے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ہاں, ذات واجب کی قسم, میں کبھی نہ سنی سنائی روایت پڑھتا ہوں. میں نے تو اپنے قبلہ مرحوم سے بھی اگر کوئی روایت سنی ہے تو تب تک نہیں پڑھی جب تک خود کتابوں میں نہیں دیکھی, حالانکہ اتنی بڑی ضمانت تھی میرے پاس. پڑھے ہوئے جملے عزاداروں تک پہنچاتا ہوں. میں نے یہی پڑھا ہے. محملوں پہ تھیں, محمل بھی میں نے شاید تمہارے ڈر سے کہہ دیا ہے, ورنہ محمل کہاں تھے. اونٹوں پہ تھیں. جو ہی سیدانیوں کی نظر پڑی ہے نا لاشوں پر, ہر بی بی اونٹ سے ایسے اتری ہے جیسے عباس گھوڑے سے اترا تھا. العظمت للہ, العظمت للہ, العظمت للہ. جی ہاں, بس میں دعائی دے سکتا ہوں کہ جو آنکھ اس غم میں وضو کرتی ہے, خدا کرے کبھی وہ کسی غم میں اشک بار نہ ہو. اور پھر دوسری قیامت دینے والوں یہ ٹوٹی ہے, سوائے سلطان کربلا کے, سوائے تیرے مولا حسین کے. کیونکہ حسین کا سر شمر حرامی نے یوم عاشور ہی کاٹ لیا تھا.
باقی جتنے شہید ہیں کربلا کے ان کے سر 11 محرم کو سیدانیوں کے سامنے کاٹے گئے. العظمت للہ. اللہ اکبر. میں نے کوشش کی تھی اشارہ دینے کی کہ شاید ہر عزادار میرے اشارے تک پہنچ جائے. اگر نہیں پہنچ سکے ہو یہ پھر میرے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھ لو, پھر جو کتابوں میں ہے وہ پڑھنے لگا ہوں. عباس کا سر ام کلثوم کی جھولی میں کٹا, اکبر کا سر جناب لیلا کی آغوش میں کٹا, قاسم کا سر ام فروا کی جھولی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ماتم کر رہے ہو, چیخے مار رہے ہو, دھاڑے مار رہے ہو, سر پیٹ رہے ہو. تمہارا حق تھا مجھ سے سوال بھی کرتے کہ غضنفر بھائیوں کے سر کٹتے رہے, بہنوں نے بچایا نہیں, بیٹوں کے سر جدا ہوتے رہے, ماؤں نے چھڑایا نہیں. اوے عزادارو, گھر ہاتھوں سے بچایا جاتا ہے, اور جن کی بات میں کر رہا ہوں ہاتھ پسے گردن تھے. زینب مدینے کی طرف دیکھ کے یہی کہتے رہی, نانا دین تیرا بچ گیا, دیکھ زینب کا کچھ نہیں بچا. اللہ اکبر. بس ختم ہو گئی بات میری, جانے لگا ہوں. میں اگر لاشوں کا ودا پڑھنا شروع کروں 3-4 اشروں میں ختم نہیں ہوگا. ہاں, لیکن ایک ودا سب سے زیادہ سخت ہے, اسی کا ایک فقرہ سنا کر میں منبر چھوڑنے لگا ہوں. کس کا ودا؟ کس سے ودا؟ باپ سے ودا, 4 سال کی بطول کا ودا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. سمجھ گئے ہو آزادارو؟ سکینہ کا اپنے بابا سے ودا. قریب آئی, حسین کی لاش نے باہیں کھولی. 2 دفعہ بانی مجلس حسین کی لاش نے سکینہ کو باہوں میں لیا ہے. ایک جب شمر دور اتارنے آیا تھا, بھاگ کے بابا کے لاشے کے پاس آئی تھی, اس وقت حسین نے باہوں میں لیا. اور آج 11 محرم کو ودا کے وقت قریب آ کے بس اتنا کہا, آباتا بابا, لاش کی باہیں کھل گئیں. علقت نفسها على صدر ابیہا, بابا کے سینے پہ گری بلا تشبیہ. حسین نے دونوں بازوں کے حلقے میں سکینہ کو لے لیا. اب اللہ کرے میں پڑھ سکوں, اور اللہ کرے تو برداشت بھی کر سکے اور سن بھی سکے. شمر حرامی نے نقارے پہ چوٹ ماری. الرحیل الرحیل. بیویاں محملوں پہ اونٹوں پہ سوار ہو گئیں. سکینہ حسین کے لاشے پر ہے. شمر قریب آیا, اٹھ قافلہ تیار ہے. رو کے کہتے, یا شیخ اترکنی فی ھذا الصحرا ان انا مت لیس فی عنق دمی, مجھے یہی کربلا کے ویرانے میں چھوڑ دے, مجھے بابا کے لاشے سے جدا نہ کر. میں مر بھی گئی تو وعدہ کرتی ہوں میرا خون تیری گردن میں نہیں ہوگا. اللہ اکبر. اب جس کے سینے میں گوشت ہے پتھر نہیں. میں نے قرآن لانا ہے, لاؤ میں سر پہ رکھوں. عباس کا علم ہاتھ میں لے کے جو پڑھا ہے وہی عزاداروں کو سنا رہا ہوں. 40 شامی بلائے شمر حرامی نے, حسین کے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہے ہیں. مایوس ہو کے آ گئے. شمر سے کہا, حسین کے ہاتھ کھول نہیں رہے, بچی کو نہیں چھوڑ رہا, اب پڑھ دوں؟ اس حرامی نے کہا, میرے پاس نسخہ ہے ہاتھ چھڑوانے کا. اس حرامی نے کوئی چیز ہاتھ میں لی. اس نے آ کر اکبر کے بابا کے زخمی ہاتھوں پہ تازیانے مارنا شروع کیے. حسین چھوڑ دے بچی کو, چھوڑ دے بچی کو. دینہ والا حسین نے ہاتھ نہیں چھوڑے. اس نے کہا, اچھا نہیں چھوڑ رہے. اس حرامی نے ایک تازیانہ سکینہ کی کمر پہ مارا. تازیانے کا لگنا تھا, حسین نے باہیں کھول لی. کربلا کی زمین ہلی, آواز آئی, زینب میری بچی نازک ہے, زینب میری سکینہ برداشت نہیں کر سکی.